میرے اس دوست کا تعلق اس دانشور گروپ سے نہیں ہے جو گزشتہ 3-4 اشروں سے مسلسل یہ پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ بس پاکستان 1-2 سال میں نعوذ باللہ ختم ہو رہا ہے، دیوالیہ ہو رہا ہے، یا اس کا جغرافیہ عنقریب تبدیل ہو رہا ہے۔ میرا یہ دوست اس معاملے میں کافی رجائی ہے اور ہمیشہ مثبت سوچ کے ساتھ بات کرتا ہے، اور ہم جیسے کاغذی دانشوروں کے برعکس ملکی اقتصادی صورتحال سے خاصی حد تک نہ صرف آگاہ ہے بلکہ ایک کاروباری شخص کے طور پر ملکی معیشت کے اتار چڑھاؤ سے براہ راست منسلک ہے۔ اپنے کاروبار سے ہٹ کر بھی ملکی معاشی اشاریوں سے کماحقہ آگاہ ہے، بین الاقوامی سطح پر ہونے والے معاشی اونچ نیچ سے واقفیت رکھتا ہے، اور براہ راست ایسے کاروبار سے وابستہ ہے جو 100% درآمد پر منحصر ہے اور اس کا سارا دار و مدار ڈالر پر ہے۔ ڈالر کے اتار چڑھاؤ پر اسے پہلے کبھی پریشان یا فکر مند نہیں دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو ہر قسم کا دوست عطا کیا ہے، انتہائی خوشحال سے لے کر سفید پوشی کے آخری درجے تک کے دوستوں کی اس قوس قزح میں ہر رنگ شامل ہے۔ ان سے کھلا ڈلا مکالمہ چلتا رہتا ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے ملک میں ہونے والے مہنگائی، تیل، بجلی اور گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے طرز زندگی پر پڑنے والے اثر سے لے کر تنخواہ دار طبقے کے حشر نشر تک، یہ سب کچھ میں نے سنا نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے۔ اس دوران بے شک تاجر طبقے پر منفی اثرات مرتب نہیں ہوئے کہ انہوں نے اس مہنگائی میں اپنی ہر شے پر منافع کی شرح فیصد بڑھا کر اپنا الو سیدھا کر لیا۔ رکشے والے نے کرایہ بڑھا دیا، فرنیچر والے نے اپنی چیز کی قیمت بڑھا دی، لیکن تنخواہ دار طبقہ اس سارے گڑبڑ گھوٹالے میں مارا گیا۔ اس دوران ایک دو کاروباری اور صنعت کار دوستوں سے تفصیلی گفتگو کا موقع ملا تو انہیں بھی کسی حد تک مطمئن پایا۔ اس پر بحث لا حاصل ہے کہ کورونا میں پاکستانی معیشت پر دیگر ممالک کی نسبت کم برے اثرات کے پیچھے حکومتی اقدامات تھے یا قدرت کی طرف سے غیبی مدد ملی، مگر یہ بات طے ہے کہ بہت سے سیکٹرز میں پاکستان پر کورونا لاک ڈاؤن کے بہت ہی اچھے اثرات مرتب ہوئے، اور عالمی ڈیمانڈ کے مقابلے میں سپلائی کی کمی کے باعث پیدا ہونے والے خلا میں ہمارے ایکسپورٹرز نے ممکنہ حد تک اپنا حصہ وصول کیا اور اس وبا کے اثرات بد کو کافی حد تک اپنے حق میں استعمال کیا۔ لیکن گزشتہ چند ماہ سے صورتحال الٹ گئی ہے، اور اب امپورٹر تو رہے ایک طرف، ایکسپورٹرز بھی سروں پر ہاتھ رکھ کر رو رہے ہیں کہ پیداواری لاگت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب عالمی منڈی میں اپنی چیز بیچنا جو پہلے ہی مشکل تھا، مشکل تر ہو گیا ہے۔ امپورٹر کی تو خیر آپ بات ہی نہ کریں۔ گزشتہ 4 ماہ کے دوران ڈالر کی قیمت 180 روپے سے 240 سے اوپر پہنچ گئی تھی، اور اب جا کر اسے کہیں بریک لگی ہے۔ کسی حکومتی معاشی نابغے کے پاس نہ اس کا کوئی حل ہے اور نہ ہی کوئی جواب کہ صورتحال کب ٹھیک ہوگی اور ڈالر کی پرواز کہاں جا کر ختم ہوگی۔ وہ بھی IMF کی قسط کو اپنا مشکل کشا بنا کر اس کے منتظر ہیں۔ مارکیٹ میں ڈالر تقریباً ناپید ہے، بینک LC نہیں کھول رہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کا جو ریٹ ہے، بینک اس صورتحال میں ضرورت مند صارف کو جی بھر کر چونا لگا رہے ہیں اور 3 سے 5 روپے فی ڈالر زیادہ وصول کر رہے ہیں، اور صارف مجبوراً یہ کڑوا گھونٹ پی رہا ہے کہ اس کے پاس اور کوئی صورت ہی نہیں۔ امپورٹ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے کہ ملک میں باہر ادائیگی کرنے کے لیے ڈالر ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ جو لوگ ابھی تک یہ راگ الاپ رہے ہیں کہ ملک میں سری لنکا جیسی صورتحال کا دور دور تک کوئی امکان نہیں، تو یا وہ عقل سے فارغ اور معاشی صورتحال سے مکمل لا علم ہے، یا پھر وہ جی بھر کر جھوٹ بول رہے ہیں۔ صورتحال روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے اور کسی کے پاس اسے نمٹنے کا کوئی پلان ہی نہیں۔ IMF والے متوقع $1.5 بلین کے انتظار میں ہیں جو 2 مہینے میں برابر ہو جائیں گے۔ ادھر اپوزیشن یعنی عمران خان کو جلد از جلد الیکشن کی پڑی ہوئی ہے۔ ملک کی معیشت بلکہ خود مختاری داؤ پر لگی ہوئی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس دوران حکمران جو فی الحال ملکی اثاثے بیچ کر ملک چلانے اور اپنے للے تللوں کا خرچہ نکالنے کا منصوبہ بنائے بیٹھے ہیں، کہیں ایٹمی اثاثوں کا سودا نہ کر ڈالے۔ یہ ہماری واحد چیز ہے جو سر ہلانے سے پہلے ہی نقد بک سکتی ہے۔ جس دوست سے میری بات ہو رہی تھی وہ چیزوں کا روشن پہلو دیکھنے کا عادی ہے، متوکل آدمی ہے اور ہمہ وقت اپنے مالک کا شکر ادا کرتا رہتا ہے۔ کہنے لگا، خالد صاحب آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ صورتحال کتنی خراب ہے۔ ہاتھ میں پیسہ لے کر بازار جائیں، ڈالر تو نہیں مل رہا۔ جس ریٹ پر اپنی پروڈکٹ کا سودا کیا ہے وہ ساری کیلکولیشن دھڑام سے سر پر آن گری ہے۔ ابھی پروڈکٹ پاکستان نہیں پہنچی اور ریٹ 240 روپے سے تجاوز کر گیا ہے۔ جب ادائیگی ہوگی تب اللہ جانے کیا ریٹ ہوگا۔ آپ بتائیں قیمت خرید میں 25% اضافہ کہاں سے پورا
होगा। हालात वाकयात बता रहे हैं कि अब वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल के पास भी करने या कहने को कुछ नहीं है। चंद रोज कबल अखबार में एक हुकूमती माशी ओहदेदार का बयान था कि हमारे पास फिलहाल इस सूरत हाल से निपटने का कोई हल नहीं है। अब आप बताएं, ऐसी सूरत हाल में सनत, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे चल सकती है? मुस्तकबिल करीब में तेल की अदायगियों के लिए डॉलर नहीं होंगे तो क्या बनेगा? मुअख्खर अदायगी पर तेल की खरीदारी वाली मिकदार मुल्क की जरूरत से कहीं कम है। आलमी महंगाई और डॉलर की कीमत में होशरुबा इजाफे ने हर तरफ तबाही फेर कर रख दी है। DAP की इम्कानी कीमत 14,000 रुपए फी बोरी हो गई। अमोनियम सल्फेट की बोरी 1,000 रुपए में मिलती थी, अब सूरत हाल ये है कि 4,500 रुपए में मिलेगी। गुज़िश्ता साल तकरीबन 1.5 लाख टन अमोनियम सल्फेट दरामद हुई थी। इस साल अभी तक किसी ने 1 किलोग्राम भी दरामद नहीं की। खाद इंपोर्ट करने वाले अरबों-पति इन्वेस्टर मैदान छोड़कर भाग गए हैं। बारिशों ने सड़कों का बेड़ा गर्क तो किया ही है, कपास की फसल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। बारिशों की वजह से चुनाई नहीं हो पा रही। औसतन कम से कम 10 मन फी एकड़ के लगभग कपास खराब हो चुकी है और अब भी नुकसान जारी है। कपास की फसल की कमी का बराह रास्त असर टेक्सटाइल सेक्टर पर पड़ेगा, जो मुल्की एक्सपोर्ट और ज़र मुबादला का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर है। अगली फसलों की काश्त के लिए खादें नहीं मिलेंगी। ये ज़राई मुल्क जो पहले ही अरबों डॉलर की अशियाए खुरोनोश इंपोर्ट कर रहा था, आलमी मार्केट से खरीदारी के लिए डॉलरों की अदम दस्तयाबी के नतीजे में कहत का शिकार हो सकता है। बिजली पैदा करने के लिए ईंधन दरामद करने के लिए पहले पैसे नहीं। ट्रांसपोर्ट, बिजली, सनत और ज़राअत की बर्बादी नोश्ता दीवार दिखाई दे रही है। अगर किसी को दिखाई नहीं दे रही तो वह हमारी हुकूमत और अपोजिशन है। ये कहकर दोस्त ने फोन बंद कर दिया। मैंने उसे कभी इतना परेशान और मायूस नहीं देखा था जितना वो आज था। इसने खुद तो फोन बंद कर दिया मगर मुझे परेशानी में मुब्तला कर गया है।